नफ्स की जो क्लैरिटी है वो शुरू कहाँ से होती है? सूरह शम्स 91 उसकी आयत नंबर 7 में। والنفس وما سواها فالهماها فجورها तो وتقواها. जब नफ्स को अल्लाह ने कंप्लीट किया, बनाया, तो उसके अंदर दोनों चीज़ें डाल दी, उसकी रॉन्ग डूइंग की एबिलिटी भी डाल दी और उसकी कॉन्शियसनेस तकवा भी उसके अंदर डाल दिया। फिर अब वो मिक्स प्लेट बन गई। आगे قد أفلح من زكاها. सो प्रॉस्पेरिटी उसको मिलेगी। ये हय्या अलल फलाह वाला वर्ड है, हाई, ठीक है, फलाही रियासत, प्रॉस्पेरिटी उसको मिलेगी, कामयाबी उसको मिलेगी, फलाह उसको मिलेगी। मन ज़क्काहा, जिसने इसको पाक कर लिया, जिसने इसको जस्टिफाई कर लिया। तो जब कोई चीज़ अंदर जस्टिफाई हो जाती है तो उसके बाद आप सबमिशन करते हैं या मुनाफकत करते हैं। तस्किया का मतलब होता है नफ्स के अंदर जो अच्छाई और बुराई मिक्स हो गई थी उसको जस्टिफाई कर लेना। उसको हम प्योरीफाई भी कहते हैं, सेंटिफाई भी कहते हैं, बट एक्चुअली जक्का का मतलब होता है जस्टिफिकेशन। नफ्स की पाकीज़गी का मतलब क्या है? इसका मतलब है जो हमारी मिसकंसेप्शंस हैं, जो हमारी इनसिक्योरिटीज़ हैं, हम अल्लाह की बजाय लोगों को ज़्यादा अहमियत दे रहे होते हैं या लोगों पे रिलाई करना शुरू कर देते हैं ज़िंदगी में कि शायद इन्होंने हमें कोई सिक्योरिटी या खुशी या कोई वो देना है। तो जो भी मिसकंसेप्शंस यहाँ पे हमारी बनी हुई है दुनिया के बारे में या इनसिक्योरिटीज़ हैं, जब उसकी हमें जस्टिफिकेशन मिल जाती है कि ओहो मैं तो गलत जगह पर खड़ा हुआ था, मैं तो गलत समझ रहा था, मैं तो गलत समझ रही थी। तो जब अल्लाह सही और गलत को अलग अलग कर देता है, जस्टिफाई कर देता है कि वाई राइट इज़ राइट, वाई अल्लाह इज़ हक, वाई अल्लाह की प्रायोरिटी हैज़ टू बी नंबर वन, तो ये जस्टिफिकेशन है। और वाई एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन प्लेस, उसको उसकी जगह से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। हर चीज़ की एक बाउंड्री है। फैमिली की एक बाउंड्री है, इकोनॉमी की एक बाउंड्री है, पेरेंट्स की एक बाउंड्री है, एक जगह मुकाम दिया अल्लाह ने उनको। औलाद की भी एक जगह और मुकाम है, हस्बैंड की भी एक जगह और मुकाम है, वाइफ की भी एक जगह और मुकाम है। अब अगर किसी को भी उस मुकाम से ज़्यादा ऊपर कर देंगे जो अल्लाह ने दिया हुआ है तो अल्लाह की बात नीचे हो गई और मुंह से आप कहते रहे अल्लाह अकबर, लेकिन आपने अल्लाह की बात को नीचे कर दिया। सो जब अल्लाह, तो पहले तो पता नहीं था किसी एक नफ्स को, जब अल्लाह ने उसको जस्टिफिकेशन दे दी, आयत बता दी, उसके बाद जब आप तस्किया नहीं करेंगे अपने नफ्स का, आप नहीं उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आप मुझे बताएं बिल्डिंग कैसे बनेगी? आप वहीं पे घूमते रहेंगे, फिर वो एक अजीब व गरीब सी बिल्डिंग बनेगी। सो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे नफ्स का तस्किया किया था? क्योंकि अल्लाह ये कह रहे हैं कि हमने जब नफ्स को बनाया तो उसमें दो चीज़ें डाल दी, फजूर और तकवा, राइट और रॉन्ग। तकवा भी डाल दिया और उसकी रॉन्ग डूइंग भी डाल दी। अब वो कह रहे हैं कि फला उसको मिलेगी, जीतेगा वो, कामयाबी उसको मिलेगी, मन ज़क्काहा, जिसने इसका तस्किया कर लिया। फजूर जो है वो रॉन्ग डूइंग को कहते हैं, बुराई करने की एबिलिटी, बुराई करने की कैपेबिलिटी। और तकवा कहते हैं ज़मीर की आवाज़, कॉन्शियसनेस। तो अंदर दोनों नहीं आती हमें, हमें गुनाह करके अंदर से गिल्ट आता है ना, तो गुनाह करवाता है फजूर और गिल्ट देता है तकवा। तो फिर हम जब उस गिल्ट की आवाज़ को दबा देते हैं, वो जो तकवा अंदर से बेचारा हल्की सी उसकी आवाज़ आ रही होती है क्योंकि उसको दबाया होता है हमने, फजूर तगड़ा हुआ होता है। तो जब वो कह रहा होता है ना कि भाई ओए मैं भी हूँ, मर जाऊँगा, ईमान बचा लो, तो उस वक़्त अगर हमने उसकी आवाज़ सप्रेस कर दी तो अगली आयत में क्या लिखा हुआ है? क़द ख़ाब मन दस्साहा, तो तबाह हो गया वो जिसने इसको सप्रेस कर दिया, इस आवाज़ को, जिसने उसको दबा दिया, उस तकवे को, उसने उसकी आवाज़ नहीं सुनी, उसकी बात नहीं सुनी। तो अंदर से हमें दोनों आवाज़ें आ रही होती हैं, और जिस दिन तकवे वाली आवाज़ आना बंद हो जाए, जिस दिन हमें अपनी बुराइयां अच्छी लगनी शुरू हो जाए, जिस दिन हम उसको जस्टिफाई करना शुरू कर दें और हम खेलना शुरू कर दें, फिर
پھر ہم چھپنا شروع کر دیں، اپنے آپ کو چھپانا شروع کر دیں، تو اس کا مطلب ہے پکا کام ہو گیا ہے. اور اس کیریکٹر کو کیا کہتے ہیں؟ منافق. کیونکہ اس نے لپیٹنا شروع کر دیا نا. ایک تو وہ ہے جو اسی وقت سجدے میں گر کے معافی مانگ رہا ہے کہ یا اللہ غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گا. اور ایک کو اب کھیلنا آ گیا ہے. پہلے وہ چھپ کے کہہ رہا ہے نہیں 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 ادھر نہیں، انڈر دا ٹیبل. اب وہ ٹیبل کے اوپر گن رہا ہے پیسے. اور کوئی گل نہیں جی اتھے رکھو. پھر وہ کہہ رہا ہے 1 سیکنڈ میں ذرا زور پڑھ کے آیا. اور پھر زور کے بعد وہیں سے شروع کریں گے جہاں ہم نے ڈیل چھوڑی تھی کہ نہیں جی اتنے میں تو نہیں ہو سکتا، کم از کم اتنے لگیں گے. یہ آنکھوں دیکھا حال ہے جو ہم نے خود، ظاہر ہے ہم بھی پاکستان میں پلے بڑے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے آہستہ 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 وہ تقوی پہ حاوی ہو جاتا ہے. سو یہ ہے فجور اور تقوی. اب ہم آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کیسے کیا تھا. یہ پڑھ دیجئے جو آج ہم نے وہ پوسٹر پہ حدیث تھی نا. The Prophet ﷺ said, "O Allah, grant my nafs its taqwa and purify it. Grant my nafs taqwa to purify it or For you are the best to purify it." اوف کہ آپ سے بہتر تزکیہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ Prophet Muhammad. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے تقوی مانگ رہے ہیں. تو پھر ہم کدھر کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم پورا دن گزر جاتا ہے اور تزکیہ ہی نہیں کرتے، اینالائز ہی نہیں کرتے. ہفتے مہینے گزر جاتے ہیں. اینڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے ہسٹری میں کہ اٹھتے بیٹھتے دن میں 100 بار استغفار کرتے تھے. For you are the best to purify it. Because you're the best purifier and You are its guardian and protector. oof, you are the guardian and protector of the nafs. اللہ اکبر. ہم نے کھلا چھوڑا ہوا ہے نفس کو، کھلا اوپن چھوڑا ہوا ہے ٹو سوشل میڈیا، ٹو فیملی ممبرز، ٹو فرینڈز، ٹو سوسائٹی، ٹو نیوز اینڈ پالیٹکس اینڈ اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ کہ کوئی بھی آ جائے نفس میں گھس جائے. اینڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم از سیئنگ کہ یو آر دا گارڈین اینڈ پروٹیکٹر. اس کا مطلب ہے کہ ایوری نیوز دیٹ ول گو ان ٹو مائی نفس، اینی انفارمیشن ول گو تھرو دا فلٹرز آف اللہ، will go through the filters of the ayat. I will not, my ears, my nafs is not, کیا کہتے ہیں اس کو، یہ جو garbage bins ہوتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی بھی آ کے ڈال دے. ڈسٹ بن نہیں ہے وہ. ہمارا جو نفس ہے وہ اس کے اوپر پروٹیکشن لگی ہوئی ہے. وہ لگاتے ہیں نا آپ فائر وال اور اینٹی وائرس، وہ کیا ہے، وہ پروٹیکٹ ہی تو کر رہے ہیں وائرس سے. سو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یو آر دا گارڈین، یو آر دا پروٹیکٹر آف مائی نفس. ایک جگہ پر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہم لا تذرنی لنفسی طرفت عین، کہ او اللہ ڈو ناٹ لیو می ٹو مائی نفس ایون فار دا بلنک آف این آئی. یعنی جو ہے ہی قرآن، واکنگ قرآن ہے، وہ اپنے آپ کو ایک سینٹی میٹر اور 1 ملی میٹر اور 1 سیکنڈ کا بھی چانس ہی نہیں دے رہے. وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے مانیٹر کریں، مجھے واچ کریں اور مجھے چھوڑے نہ میرے نفس کے اوپر. اتنی زیادہ کلوزنس اللہ کے ساتھ رکھی ہوئی ہے، اتنی کمیونیکیشن اللہ کے ساتھ رکھی ہوئی ہے. اور اللہ سے کمیونیکیشن کس کے ذریعے ہوتی ہے؟ ذکر کے ذریعے، اس کے اللہ کی آیات کے ذریعے ہوتی ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کمیونیکیشن کیا تھی؟ وحی. اینڈ وحی از دی آیات آف دا قرآن. اور پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَأَحْفُظْنِي مِن شَرِّ النَّفْسِ and protect me from the evil, from the شر of the نفس. یہ شر کیا ہے؟ یہ وہی جو فجورہا و تقواہا، وہ جو شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ نفس میں دونوں چیزیں ہیں. سو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نفس کے اوپر کمانڈ کیا ہے، اس نفس کو ون کیا ہے. تبھی تو رحمت للعالمین اللہ نے کیا مقام دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور پھر انہوں نے وہ اگزامپل سیٹ کیا ہے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جیسے انہوں نے اپنے نفس کو کمانڈ کیا ہے، جیسے انہوں نے اپنے نفس کو پروٹیکٹ کیا ہے، جس طرح انہوں نے اپنے نفس کو یوز کر کے دنیا کو ہدایت دی ہے، تم بھی اس سنت کو فالو کرو. پہلے اپنے نفس کو پروٹیکٹ کرو،
پھر لوگوں کو ہیلپ کرو. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. پھر ایک جگہ پہ ایک اور حدیث ہے, ابھی حدیثیں ہی سنتے جائیں, آیات پہ تو پھر آتے ہیں. جہاد کا ضد نفسک آدم من جاہد کا ضد عدوک, کہ the struggle against your own nafs, jihad against your own nafs is Adam, is greater than the jihad against your enemy. جو آپ باہر والے دشمن کے ساتھ جو جہاد کر رہے ہیں اس سے کہیں بڑا جہاد اپنے ساتھ ہے. ٹھیک ہے جی. پھر ایک جگہ پر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ the nafs is the enemy of man as long as he thinks he is independent of Allah. اف, آپ نے خود کو سمجھ لیا کہ I know everything, I can take care of myself. مجھے آیتیں پتہ لگ گئی ہیں, مجھے جو ہے وہ راستہ پتہ لگ گیا ہے. نو, شیطان تو ویٹ کر رہا ہے کہ آپ ہلکا سا ڈھیلے پڑو, ہلکا سا ریلیکس ہو, وہ انٹری دے. سو اس لیے اللہ کے ساتھ کمیونیکیشن از 24/7. نفس کا تزکیہ ہوگا کیسے؟ سورہ بقرہ 2 آیت 129. وہ ایسے ہی ہوگا جو پروسیس ہم یہاں پہ کر رہے ہیں, جو پروسیس our teacher is doing for the last 33 years. Every day 365 days تزکیہ ہو رہا ہے. کیسے ہو رہا ہے ابھی پتہ لگے گا. دیکھیں سورہ بقرہ 2 آیت 129. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم جی, يتلو our Lord, عليهم. raise among them a messenger from among them, from within them. Ibrahim alayhi salam is praying, is making a dua for Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیج. So what will he do when he comes? ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. So when he comes, he will recite the ayat of Allah. He will recite your ayat onto them. So Prophet sallallahu alaihi wasallam جب آئیں گے, یہ دعا مانگ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام, when he comes he will recite the ayat of Allah onto people. And what are we discussing? Tazkiyah. How to do tazkiyah, how to justify your nafs, how to cleanse your nafs, how to purify your nafs, how to sanctify your nafs. آگے. يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. He will recite the ayat of Allah, he will give knowledge of the book, and he will give wisdom of the book to people. He will do 3 things. جیسے job description ہوتی ہے کسی کی. So Prophet sallallahu alaihi wasallam's job description was to recite the ayat, to give the knowledge of the book, and give wisdom of the book. Why? Here comes the result. وَيُزَكِّيهِمْ, to do tazkiyah of people, تاکہ لوگوں کا کیا ہو جائے. سو تزکیہ نفس کا کس چیز سے ہوتا ہے؟ آیات, the recitation of the آیات. اچھا, recitation کیسے؟ اکیلے بیٹھ کے, یا سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ somebody will recite the ayat onto you. In the same sunnat, our teacher recited the ayat of Allah onto us. We used to ask questions, and as an answer he would recite an ayat, and sometimes 10 ayats, sometimes 20 ayats, until we said, okay, we got the message, we are clear, we understand now. So Prophet sallallahu alaihi wasallam, 1400 years ago, that was his tradition, that was his sunnat of Allah, that he recited the ayat of Allah, he gave knowledge to people. If I depending on the belief of the person, ayat change according to the person. If a pagan is coming, an atheist is coming, ayat will change. If a fire worshipper is coming, ayat will change. If an idol worshipper coming, ayat will change. It depends what kind of person is coming. Kitna padha likha hai, uska background kya hai, bada hai, chota hai, right? Kis tarah ka insaan hai, bahut egoistic hai, soft hai, humble hai, what kind of person? There are all kinds of people. So Prophet sallallahu alaihi wasallam used to recite the ayat according to the person, would give them the knowledge and the wisdom,
and would purify. That was his actual job, to purify. So my question to all of you, all of us is, did we recite the Quran like this? इसीलिए हमारे नफ्स का तज़किया नहीं हुआ. इसीलिए I get these questions every day, that I pray tahajjud, I fast, I recite the Quran, I've done Umrah, but I'm still depressed. Things are not changing in my house. We are fighting, husband and wife are fighting. We are doing everything, but life is not changing. Why? Because this sunnat was missing. हमने सारी सुन्नतें की, but this sunnat was missing, the biggest sunnat of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We followed all the zahiri sunnat also, but we missed this sunnat. कि ऐसे आयात तिलावत होनी चाहिए घर में, जिंदगी में, that we get the knowledge of the book, हमें इल्म मिले किताब का, हमें wisdom हिकमत मिले किताब की, وَيُزَكِّيهِمْ, and we cleanse our mind, our misconceptions, our wrong understanding about deen, about Allah, about everything, whatever we're doing in the world. इसको कहते हैं इहदिना सिरातुल मुस्तकीम, कि हमें सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत दीजिए. सो हिदायत कैसे होगी जब तज़किया ही नहीं होगा? सूरह यूनुस 10 आयत 57. आइए एक और एंगल ऑफ तज़किया दिखाते हैं आपको. Another angle of tazkiyah. Surah Yunus 10 ayat 57. Another angle of tazkiyah. How to purify yourself. Ji. Ya ayyuhan nasu qad O mankind. O mankind. Aage. قد جاءتكم موعظة من ربكم. There has come mau'iza. There has come an admonition. There has come a spoken advice. वाज का मतलब होता है spoken advice. In Urdu we say मौलवी साहब वाज दे रहे हैं. वाज का मतलब होता है एक spoken advice, right? So a spoken advice has come to you. हमें तो spoken ही मिली है कि नहीं? हमें spoken मिली है तो हमने पढ़ना शुरू किया, हमें आयत समझ आनी शुरू हुई है. आगे. من ربكم وشفاء. From your Lord, from your Rabb. आगे. وشفاء لما في الصدور. इसके अंदर शिफा है. This spoken advice has healing of what is inside your chest. एक ये बॉडी की चेस्ट है और एक नफ्स की भी चेस्ट है. नफ्स का फ्रंट है, उसको सदूर कहते हैं, सदर. उसके अंदर हमने बहुत कुछ छुपाया होता है. So what does Quran heal? What is in our chest? Is it talking about congestion? जिसको उसके लिए तो डॉक्टर है. ये कौन सी वाली कंजेशन है? बुग़्ज़, कीना, हसद, जलन, ईगो है जी, pretense, out of the diseases. lots and lots of diseases जो हमारी नफ्सियाती, डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर, सुबह कुछ शाम को कुछ, क्या कहते हैं उसको, स्विस चीज साइकी के अंदर कुछ चीज ठहरती नहीं है ना, सुराख होते हैं ना उसमें. सो इतने किस्म के नफ्स हैं. अल्लाह इज सेइंग दैट दिस स्पोकन एडवाइस, द कुरान, दिस विल हील, it will give shifa to all those diseases which are in your chest. आगे उसके बाद क्या मिलेगा? من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. वहुदन. अब हिदायत कैसे मिलेगी बगैर शिफा के? हम रोज क्या मांग रहे हैं नमाज में? इहदिना सिरात मुस्तकीम. तो हिदायत से पहले क्या चीज थी? शिफा लिमा फी सुदूर. जब तक नफ्स की शिफा नहीं हो रही, हिदायत नहीं हो रही. जब तक नफ्स का तज़किया नहीं हो रहा. फर्स्ट वी नीड टू क्लेंस आवर नफ्स. फर्स्ट वी हैव टू गिव आवर नफ्स डायरेक्शन. वो जो सर्विस के लिए लेके जाते हैं ना गाड़ी को, अलाइनमेंट के लिए. नफ्स नीड्स ट्यूनिंग एंड अलाइनमेंट. देन
it will start working toward guidance. پھر وہ ہدایت کی طرف جائے گا. ابھی نفس جو ہے وہ کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے, اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. وہ کبھی اکانومی کے پیچھے بھاگ رہا ہے, کبھی بچوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے, پھر کہہ رہا ہے ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس, I don't have time. This is called confused nafs. Allah has not made this world کہ جی آپ کے پاس ٹائم ہی نہ ہو. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ٹائم از luxury, it's blessing of Allah. تو اس کا مطلب ہے جس کے اوپر اللہ کرم کرتے ہیں اس کو کیا چیز دے دیتے ہیں؟ ٹائم. When Allah is happy with you, when Allah gives you mercy, He gives you time. آپ کے پاس ٹائم آ جائے گا to understand His word. You will have time to sit and analyze. You will have time to spend with your family, to discuss the Quran with your family, to share the Quran with others. ساری بھاگ دوڑ ختم ہو جائے گی اور کام بھی چل رہا ہوگا. You're still doing your chores, your duties, your business, your work, but at the same time you have time. Why? Because you have started prioritizing Allah. When you prioritize Allah, Allah increases your time. He gives you extra time. And He lessens your bhag dod. وہ آپ کی بھاگ دوڑ کم کر دیتا ہے, ٹائم بڑھا دیتا ہے. سیدھی سی بات ہے. اگر اللہ کا بندہ ہر وقت بھاگ دوڑ میں ہوگا تو اس کا کام کب کرے گا؟ وہ کیسے اللہ کی کے اوپر غور و فکر کرے گا, اس کے قرآن پر, اس کی آیات پر, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پر, اگر وہ اتنا بزی ہو جائے گا. سو اس لیے جس کے اوپر اللہ احسان کرتا ہے اس کی زندگی کو آسان کر دیتا ہے اور اس کو ٹائم بڑھا دیتا ہے اس کے لیے. لیکن اس کے لیے کورس کرنا پڑتا ہے. کس چیز کا؟ اسٹارٹنگ فرام تزکیہ نفس, شفا ٹو ہدایت, ایک کنٹینیوڈ ہدایت, صبر, شکر, قناعت, کنٹینٹمنٹ, یہ سارے توکل, یہ سارے کورس ہوتے جائیں گے. خود بخود ٹائم بڑھتا جائے گا, لائف سٹیبل ہوتی جائے گی. زندگی کے اندر ڈیسپریشن, بھاگ دوڑ, وہ آہستہ 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 کول ڈاؤن ہوتی جائے گی. دس از وٹ آئی ہیو انڈرسٹوڈ اوور دی ایئرس. ٹھیک ہے جی. سو یہ تھا تزکیہ نفس, دیٹ دس از ہاؤ اللہ ڈز تزکیہ آف دا نفس. سو نفس از ایوری تھنگ. ایک آدھ آیت اور دیکھ لیتے ہیں نفس کی. سورہ حشر 59 آیت 18. یا ایھا الذین آمنوا, ہوئے ہوئے ہوئے, او یو ہو بلیو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. Become conscious of Allah, O believers, become mindful of Allah. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ, And everybody must monitor, watch their nafs. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, اللہ کہہ رہے ہیں اپنے اپنے نفسوں پہ غور کرو. Put the camera inside your nafs. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. What have you sent ahead for tomorrow? آج کون سا ایسا کام کیا ہے جس کا آگے تمہیں کل ریوارڈ ملے گا یا ڈنڈے پڑیں گے؟ آج میں نفس میں کیا چیز ڈال رہا ہوں؟ What am I feeding my nafs today? Watch your nafs today. Analyze your nafs today, where you're standing today, because wherever you are today, you will wake up tomorrow. If you have not done anything today, you will be exactly where you are tomorrow, or maybe behind, because life is evolving, life is moving ahead, and if I don't move, I'll be left behind. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور ٹائم گر رہا ہے, اسٹاپ واچ از آن. والعصر ان الانسان لفی خسر. سو انسان تو ہے ہی خسارے میں. if you're not moving on, if you're not moving forward with iman, illa alladhina amanu, except for those who believed, wa amilu salihat, who corrected themselves, salihat kiya jinhone ne, wa tawassaw bil haqq, and they passed on that haqq onto their children, onto their family members. wa tawassaw bis sabr, who passed on that legacy of sabr. خود بھی صبر کرنا ہے. ہم تو خود ہی صبر نہیں کر رہے تو سامنے والے کو کیسے کرائیں گے؟ ہم تو خود بھاگ جاتے ہیں اپنے اس سے سٹانس سے کہ دوسرا کہیں مائنڈ نہ کر جائے. آگے, ان اللہ خبیر بما تعملون. بے شک اللہ knows, اللہ is خبیر
or whatever you do. آگے دیکھیں next آیت. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنفسهم Do not become ولا تكونوا كالذين أنفسهم. Do not فأنساهم أنفسهم. Do not become like those. ان کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اپنے نفسوں کو بھلا دیا. ان کی طرح مت ہو جاؤ. Do not become like those who stopped analyzing their nafs. جنہوں نے اپنے نفسوں کو قرآن کی روشنی میں دیکھنا چھوڑ دیا. جنہوں نے دیکھیں قرآن کے سامنے آئیں گے ہی نہیں, قرآن سیشن میں آئیں گے ہی نہیں. If you do not come in the Quran session, if you don't come to the Quran class, how will Quran tell you that you are standing in the wrong place? How will Quran monitor you? How will Quran tell you that you are not in the right place? How will you know that I'm lost? How would you know that, oh God, I thought I was in the right direction, I was going in the right direction, but I was mistaken. شکر ہے مجھے پتہ لگ گیا. آپ قرآن ہی بند کر دیں تو بس you're on your own. Then go with the flow. پھر ہم کہتے ہیں we're just going with the flow. So that the most disastrous thing one could do in life is to go with the flow. Go with the ayat, flow of the ayat, not go with the flow of life. Flow of life تو آپ کو کدھر لے کر جائے گا, we should know. So do not become like those who forgot their nafus, who forgot their own selves. اپنے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. We don't sit and analyze ourselves. When we are alone, we are on social media. When we have little time off, ہم کہتے ہیں چلو یار ٹک ٹاک پہ چلتے ہیں, انسٹاگرام پہ چلتے ہیں, تھوڑی سی کامیڈی ہو جائے, تھوڑا سا ہنستے ہیں, کھیلتے ہیں. اور وہی ٹائم تھا آپ کے پاس, 1 گھنٹہ تھا, 2 گھنٹے تھے, جس میں you could have made difference. آگے اولئک هم الفاسقون. اللہ کہہ رہا ہے کہ those who forget their nafus become فاسق, وہ کرپٹ ہو جاتے ہیں. So if you do not do تزکیہ of your nafs, آپ کیا ہو جائیں گے؟ کرپٹ ہو جائیں گے. فاسق کو انگلش میں کہتے ہیں کرپٹ. آگے لا یستوی اصحاب النار. پھر وہ کیا بن جاتے ہیں؟ اصحاب النار. وہ فائر میں رہتے ہیں, پھر بے چین. فائر میں رہنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو آگے والی آگ ہے, ایک یہاں والی آگ ہے. وہ ہر وقت تپے رہیں گے, غصے میں رہیں گے, ایگو ان کو تنگ کرتی رہے گی, بے چینی اور ڈسٹربنس. یہ ڈپریشن کی آگ ہے, ایگزائٹی کی آگ ہے, ریسٹلیسنس کی آگ ہے, گھر میں چھک چھک چھک, یہ وہ والی آگ ہے. میرٹل لائف کی آگ ہے, بچوں کی نافرمانی کی آگ ہے. کتنی آگے ہیں. آگے وہ اصحاب الجنہ. اور یہ وہ ہے جن کے یہاں پر بھی جنت میں ہیں, وہاں پر بھی جنت میں ہیں. اصحاب اللہ کہہ رہے ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایک آگ میں نفس ہے اور ایک ٹھنڈک میں ہے نفس, دونوں برابر نہیں ہو سکتے. آگے اصحاب الجنہ هم الفائزون. اور جو اصحاب الجنہ ہے وہی کامیاب ہے. باقی آپ کو لگ رہا ہے کامیاب ہے, باقی آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ تو ہر سال نئی گاڑی نکلوا لیتا ہے, ہر سال اس کا ایک اپارٹمنٹ, ایک پراپرٹی بڑھ جاتی ہے. اللہ کرے اور بڑھے, سب کی بڑھے, بٹ دیٹ از ناٹ دا کرائٹیریا آف کامیابی. یہ اللہ کہہ رہے ہیں جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ گاڑی کو بھی زیادہ انجوائے کرے گا, وہ گھر کو بھی انجوائے کرے گا, چاہے چھوٹا ہو, چھوٹی گاڑی ہو, بڑی ہو, سب انجوائے کریں گے. چھوٹی بڑی گاڑی کا مسئلہ نہیں ہے, اللہ اور دے. بٹ یہ ہے کہ نفس ایسی جگہ پر ہو جو انجوائے کر رہا ہو, شکر گزار ہو, جو اللہ کے آگے جھکنے والا ہو. ٹھیک ہے, ختم ہو گئی یہ تینوں آیتیں. سو دس واز ٹوڈیز سیشن.